ان مسائل کو عرض کر دیں گے کہ جن صورتوں میں روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، قضا بھی ہے اور کفارہ بھی، یعنی ڈبل جرم ہے۔ صرف قضا، ایک روزے کی قضا سے کام نہیں چلے گا، بلکہ کفارہ بھی ہے۔ کفارہ کیا ہے اس کی وضاحت آپ کو کر دوں گا انشاءاللہ۔ بہرحال نمبر 1، پہلا مسئلہ، رمضان المبارک دن میں روزہ دار نے روزہ یاد تھا، قصدن کسی قابل شہوت انسان یا کسی ایسے جس سے انسان اپنی شہوت اور خواہش پوری کرتا ہے، اس سے چھوٹے یا بڑے پیشاب کی جگہ میں جمع اور ہم بستری کی اپنی خواہش اور شہوت کو پوری کر لی، انزال ہو یا نہ ہو، یعنی ڈسچارج اور پانی نکلے نہ نکلے، ہر صورت میں دخول کر لیا، روزہ ٹوٹ گیا، قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ کرنے والے کے اوپر بھی اور جس سے یہ عمل کیا جاتا ہے، یعنی فاعل اور مفعول دونوں پہ، کرنے والے اور جس سے کیا جاتا ہے دونوں پہ روزہ بھی ٹوٹ گیا، قضا بھی ہے اس روزے کی اور کفارہ بھی ہے۔ نمبر 2، دوسرا مسئلہ، رمضان کے مہینے میں روزہ دار آدمی نے روزے کی حالت میں روزہ یاد ہے، جان بوجھ کے کھانے پینے کی کوئی چیز کھا لی، قصدن کوئی کھانے کی جسے عام طور انسان کھاتا ہے ایسے چیز، یا جس سے عام طور انسان پیتا ہے، کھانے اور پینے والی چیز کو کھا لیا یا پی لیا، اس سے روزہ بھی ٹوٹ گیا، ایک روزے کی قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ کفارے کے بارے میں آپ حضرات کو بتا دوں۔ تیسرا مسئلہ، اگر کسی نے درخت کا پتا کھا لیا جان بوجھ کے، روزہ دار ہے، روزہ یاد ہے، قصدن کسی درخت کے گھاس یا کسی درخت کا پتا وغیرہ کھا لیا، اب اس میں دیکھا جائے گا اگر وہ گھاس اور درخت کے پتے عموماً مرغوب ہے، لوگ اس کو کھاتے ہیں کبھی کبھی، تو پھر اس صورت میں کھانے میں روزے کی قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ مثلا عام جیسے آپ کی یہ توت کے درخت وغیرہ لوگ نہیں کھاتے، لیکن انگور کے نازک درخت، انگور کے پتے وہ لوگ کھاتے ہیں، اس کو کھا لیا۔ اسی طرح گھاس بعض انسان کھاتے ہیں، گھاس یہ سبزی پھل جیسے بطور سلاد کے کھاتے ہیں، ساگ ہے، اور اسی طرح کچے پیاز ہے یا پیاز کے جو پودے ہیں اس کو کھا لیا، جو عموماً لوگ کھاتے ہیں۔ ایسی صورت میں پھر روز کھانے والے کے اوپر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی۔ اور اگر کوئی غیر مرغوب ایسے درخت اور ایسے گھاس کھا لیا جس سے عام طور انسان نہیں کھاتا ہے، تو اس صورت میں صرف روزے کی قضا ہے، کفارہ کوئی نہیں۔ چوتھا مسئلہ، اگر ایک آدمی نے، روزہ دار آدمی ہے، روزے کی حالت میں قصدن جان بوجھ کے روزے کی حالت میں کچا گوشت کھا لیا، ایک تو پکا گوشت ہے جو پکایا گیا ہو سالن کی صورت، نہ کچا گوشت یا کچی چربی کسی نے کھا لیا، تو اس صورت میں، اور یاد ہے روزہ قصدن، اس صورت میں روزہ بھی ٹوٹ گیا، کفارہ بھی ہے، قضا بھی ہے۔ البتہ اگر بدبودار گوشت ہے، گلا سڑا گوشت ہے جس میں کیڑے پڑ گئے یا کیڑے جیسے بدبودار، نجس اور ناپاک متعفن بدبودار گوشت ہے یا چربی ہے، اس سے کھا لیا، تو اس سے صرف روزے کی قضا ہے، کفارہ کوئی نہیں۔ اس مسئلے سے پانچواں یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ کھانے پینے والی اشیاء میں جو چیزیں مرغوب ہے یعنی پسندیدہ ہے، انسان اس کو شوق سے کھاتے ہیں، ان چیزوں کو اگر کھا لیا تو جان بوجھ کے روزے کی حالت میں، تو قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ اور جو چیزیں مرغوب نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، انسان نارمل انسان، عقل والا انسان اس سے نہیں کھاتا ہے، کھانا پسند نہیں کرتا ہے بلکہ نفرت کرتا ہے، ایسی چیز کو اگر کسی نے کھا لیا تو پھر یا پی لیا، تو اس سے
صرف ایک روزے کی قضا ہے، کفارہ نہیں۔ جیسے مثلا کسی نے گندگی کھا لی، یا کسی نے رمضان میں روزہ یاد ہے پیشاب پی لیا، اس سے صرف ایک روزے کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ یہ ایک عمومی اور جرنلی مسئلہ ہو گیا۔ چھٹا مسئلہ، رمضان کے مہینے میں روزہ دار نے روزہ یاد ہے قصدن جان بوجھ کے سگریٹ پی لیا، یا بیڑی پی لی، یا نسوار رکھ لیا، یا پان رکھ لیا کھا لیا، یا چلم اور حقہ پی لیا، ان سب صورتوں میں جان بوجھ کر یاد ہے روزہ ٹوٹ گیا، قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، دونوں لازم ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں، نشہ آور چیزیں، یہ دماغ کی خوراک ہے۔ بعض چیزیں معدے کی خوراک ہے، بعض چیزیں دماغ کی خوراک ہے۔ معدے کی بھی روزہ ہو، اس کو بھی خوراک نہیں پہنچانا ہے، اور دماغ کو بھی سگریٹ، بیڑی، حقہ، پان، نسوار، یہ چیزیں دماغ کی خوراک ہے۔ لہٰذا ان صورتوں میں ان چیزوں کو استعمال کرنے سے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں جان بوجھ کے کرنے والے کے روزہ بھی ٹوٹ گیا، قضا بھی ہے اور کفارہ بھی۔ چھٹا مسئلہ، ساتواں مسئلہ، رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں روزہ یاد ہے قصدن جان بوجھ کر اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا، اپنی اہلیے سے ہم بستری کرنا، جماع کرنا، میل ملاپ کرنا، دخول کرنا۔ اگر ہم بستری اور جماع کرنے میں، ملاپ میں، میاں بیوی دونوں رضامندی شامل ہے، دونوں نے اپنے رضامندی سے، دونوں روزہ دار ہے، دونوں کو روزہ یاد ہے، رمضان میں میاں بیوی آپس میں لیٹ گئے اور جماع، ہم بستری اور دخول کر لیا، انزال ہو، ڈسچارج ہو یا نہ ہو، بس دخول آیا تو دونوں پہ قضا بھی ہے، روزہ ٹوٹ گیا اور کفارہ بھی۔ لیکن اگر جماع ہم بستری میں شوہر اپنی اہلیہ کے ساتھ جبر زبردستی کر لے، بیوی کی رضامندی شامل نہیں ہے، وہ نہیں چاہ رہی ہے، لیکن خاوند نے، شوہر نے زبردستی کر کے اس کے ساتھ ہم بستری کی، تو خاوند اور شوہر کے اوپر قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ اس کے اہلیہ بیوی کے اوپر صرف ایک روزے کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ آٹھواں مسئلہ، رمضان کے روزے کی حالت میں روزہ دار نے اگر جہالت کی وجہ سے ایسا عمل کیا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جہالت کی وجہ سے، اس کو مسئلہ نہیں معلوم تھا، جہالت کی وجہ سے روزہ توڑ دیا، تو اس صورت میں، یا کسی نے غلط مسئلہ بتایا تھا کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، وہ کام کر بیٹا، تو اس صورتوں میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ اور اگر علم کے باوجود پتہ ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ دار نے جان بوجھ کر وہ عمل کر لیا، تو اس صورت میں قضا بھی ہے اور کفارہ بھی۔ یہ چند مسائل وہ تھے کہ رمضان میں ان صورتوں کے پیش آنے سے روزے کی قضا بھی ہے اور کفارہ بھی۔